خب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد وآلہ. خوب سورہ مبارکہ نبا کی پہلی آیت کا تجزیہ اور ترکیب کیا ہم نے. دوسری آیت ہے نا الذی ہم فیہ مختلفون. ٹھیک. خوب سب سے پہلے الذی اسم موصول ہے. ٹھیک. ترکیب الذی اسم موصول در محل جر صفت دوم برائے النبا. النبا کی جو مجرور واقع ہوا تھا عن النبأ العظیم. ٹھیک. تو چونکہ الذی کیا ہے صفت ہے کس کی؟ النبا کی. تو آپ جانتے ہیں کہ صفت موصوف کے تابع ہوتی ہے. موصوف مجرور تو صفت بھی مجرور. تو چونکہ الذی النبا کی صفت ہے اور النبا عن کی وجہ سے مجرور تھا تو یہ الذی بھی محل جر ہے. اس کے بعد ہم یہ ضمیر ہے مذکر غائب کی ہوا ہما ہم. ترکیب اب ہم مبتدا. ہم کیا ہے؟ مبتدا. فی ہے. فی ہے میں فی حرف جر عامل ہے اور ہاں ضمیر مفعولی ہے اور محل مجرور میں ہے. اب یہ جار و مجرور فی ہے یہ متعلق بے مختلفون جو بعد میں کلمہ آنے والا ہے مختلفون یہ ان کے متعلق ہے. مختلفون مختلف کی جمع ہے. مختلف مختلفان مختلفون اختلاف کرنے والے. جمع مذکر سالم. اس کا مفرد آتا ہے مختلف اسم فاعل اسباب افتعال. اختلف یختلف اختلاف. ٹھیک. ترکیب اب ہم مبتدا تھا اوپر مختلفون یہ خبر ہے برائے ہم. ٹھیک. اور اس کے بعد اب پھر ہم فی ہے مختلفون یہ پورا جملہ خبریہ صلہ ہوگا کس کا؟ الذی کا. اور اوپر بتا چکے ہیں کہ جملہ صلہ موصول محل اعراب نہیں رکھتا. تمام ہوگی بات. ٹھیک مولانا. کہیں کوئی مشکل رہے گی نہیں سمجھ میں آئے گی تو بولیے گا. خب کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون. ترجمہ کیا ہے ایسا نہیں ہے جیسا وہ لوگ فکر کرتے ہیں. بہت جلد وہ لوگ جان لیں گے. پھر ایسا نہیں ہے جیسا کہ وہ لوگ سوچتے ہیں. ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا وہ جان لیں گے کہ قیامت حق ہے. ٹھیک. یہ تو ترجمہ ہے. کلا نہ چنینس یہاں پر کلا حروف ردع میں سے ہے. حرف ردع ہے. کسی چیز کو ردع کرنے کے لیے ٹھکرانے کے لیے منع کرنے کے لیے کسی چیز کو قبول نہ کرنے کے لیے. کلا ایسا نہیں ہے. رد کیا جا رہا ہے بات ٹھکرائی جا رہی ہے. بمعنی منع نمودن منع کرنے کے معنی میں ہے. کلا بمعنی منع نمودن ہے. باز داشتن روکنا کسی چیز سے. باز داشتن مخاطب از گفتار یا پندار. مخاطب کو کسی بات یا کسی سوچ سے منع کرنا روکنا. زبان سے اگر کچھ بول رہا ہو ٹھیک اور اس کی بات کی تردید کی جائے اسے بولنے سے روکا جائے یہ معنی بھی دیتا ہے. اور کبھی کبھی بولتا نہیں اس کے ذہن میں ایک فکر ہے ایک خیال ہے جو فکر اور خیال غلط ہے تو اس باطل اور غلط فکر اور خیال سے روکنے کے لیے بھی ہے کلا. گویا منع کرنے کے چاہے گفتار ہو چاہے
پندار ہو یعنی سوچ ہو. چلیں سیعلمون، جانتے ہیں کہ سین جب فعل مضارع پہ داخل ہوتا ہے تو پھر وہ مستقبل سے مخصوص ہو جاتا ہے. سین اور سوف. فعل مضارع اگر کسی طریقے کے حروف قید لگانے والے جو حروف ہیں ان سے خالی جب ہوتا ہے تو حال اور مستقبل دونوں معنی دیتا ہے. ٹھیک. لیکن کچھ حروف ایسے ہیں کہ جو فعل مستقبل سے مضارع کو مخصوص کر دیتے ہیں، ان میں سے سین اور سوف ہے. تو یہ اصل میں یعلمون تھا، سین لگا دیا. بزودی میدانن، ان قریب جان لیں گے، بہت جلد انہیں علم ہو جائے گا. فعل مضارع مقرون بحرف تنفیس، اس کو حرف تنفیس کہا جاتا ہے. الثلاثی مجرد باب فعل یفعلو یا فعل یفعلو، علم یعلمو. ٹھیک. فعل یفعلو وہ متعدی دو مفعولی، اور یہ علم یعلمو جو ہے یہ متعدی ہوتا ہے دو مفعول کی طرح. وَأَزْ أَفْعَالِ قُلُوبَس، اور یہ کیا ہے؟ افعال قلوب میں سے ہے. بدر صورتی کی بمعنی شناختن باشد متعدی یک مفعولیز. کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ شناخت کے معنی میں ہو، علم کے معنی میں ہو، تو ایک ہی مفعول کی طرف متعدی ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اب ترکیب. کلا حرف رد ہے. کلا کیا ہے؟ حرف رد. سیعلمون سین حرف تنفیس کی فعل مضارع خالص در استقبال می کند. سین حرف تنفیس میں سے ہے کہ جو فعل مضارع کو مستقبل سے مخصوص کر دیتا ہے، خالص کر دیتا ہے، پھر وہ مستقبل کا معنی دیتا ہے. یعلمون فعل فاعل، یعلمون فعل فاعل. جملہ استینافیہ، کیا ہے جملہ استینافیہ؟ ایسا جملہ کہ جس سے آغاز ہو رہا ہو. ٹھیک. جس کو جملہ ابتدائیہ بھی کہہ سکتے ہیں. وہ محل از اعراب نہ دارا، جملے استینافیہ بھی محل اعراب نہیں رکھتا ہے. وہ ان جملے مفید رد و بعید یعنی بعد بشر ترساندن، اور یہ جملہ جو ہے وہ مفید رد اور وعید ہے. وعید اور رد کا فائدہ دیتا ہے، یعنی شر وعدے بشر، شر کا وعدہ یا ڈرانے کے معنی میں ہے. یوں کہا جائے کہ یہ جملہ کیا ہے؟ مفید ہے کس معنی کے لیے؟ ڈرانے کے معنی کے لیے. رد بے وسیلے کلا و وعید بے وسیلے سیعلمون. کہہ رہے ہیں کہ کلا کے ذریعے سے رد کیا گیا ہے، انکار کیا گیا ہے، اور سیعلمون کے ذریعے سے وعید کی گئی. ایک وعد ہوتا ہے، ایک وعید ہوتا ہے. وعدہ ہمیشہ اچھی چیزوں کے لیے، اجر و ثواب کے لیے، نعمتوں کے لیے ہوتا ہے، اور وعید ہمیشہ کسی شر کے لیے ہوتا ہے. البتہ یہ ہمیشہ نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ غالب ایسا ہے. وعد و وعید جو ایک ساتھ بولے جاتے ہیں تو وعد سے مراد ہوتا ہے اچھی خبر، خوشخبری جس کو کہا جائے، اور وعید یعنی بری خبر. چلیں اس کے بعد ہے ثم. ثم حرف عطف غیر عامل ہے. کیا ہے؟ حرف عطف ہے اور غیر عامل ہے. یہاں اس نے کوئی عمل نہیں کیا ہے اور مبنی پر فتح ہے، یعنی ہمیشہ ثم ہی آتا ہے. اس کی حالت، اس کی صورت کبھی بدلتی نہیں ہے. پھر کلا سیعلمون، یہ بھی پہلے ہی والے آیت کی طرح، جیسے پہلے آیت میں تھا کلا سیعلمون، بعین ہی بھائی ترکیب اس کی بھی ہے، اور یہ تاکید ہے پہلے والی آیت کی.
کلا سیعلمون ثم کلا، خالی ثم ایک بیچ میں آیا ہے، وہ بھی عطف کرنے کے لیے، باقی جملہ ایک ہی ہے. تو ایک ہی جملے کی جب تکرار ہوتی ہے تو جملے دوم جملے اول کی کیا ہوتا ہے؟ تاکید ہوتا ہے. ٹھیک، تو یہ گویا کلا سیعلمون، ٹھیک، اس کی تجزیہ اور ترکیب آئے قبل کی طرح ہوگا، اور یہ تاکید لفظی ہے، معنوی نہیں ہے. تاکید لفظی میں ایک ہی لفظ کی تکرار ہوتی ہے. جاء زید زید ہے نا، کبھی اسم کی فعل کی وہ بات الگ ہے، مرحلہ الگ ہے تاکید کا. تاکید دو طریقے کی ہوتی ہے، ایک لفظی ایک معنوی. تاکید لفظی میں ایک ہی لفظ کی تکرار ہوتی ہے، اور تاکید معنوی میں جمیع کل، سمجھ رہے ہیں، ہاں، کافہ، یہ اس طریقے کے الفاظ آتے ہیں. ٹھیک، تو یہ آئے قبل کی تاکید کے لیے ہے. قاعدہ زمانی کے جملے تاکیدی لفظی برائے جملے دیگر واقع می شود اکثراً جملے مؤکد مقرون بحرف عطف می گردد. سمجھ رہے ہیں مولانا کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ جب کسی جملے کی تاکید لفظی کے ذریعے سے تاکید کی جائے، اگر کسی جملے کی کسی دوسرے جملے کی تاکید لفظی کے ذریعے سے تاکید کی جائے تو وہ تاکید حرف عطف سے مقرون ہوتا ہے. بیچ میں ایک حرف عطف لایا جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ جیسے کہ جاء زید و زید، ہاں، یا ثم زید. یہ قاعدہ یہ یاد رہے زمانی کے جب جس وقت جملے تاکیدی لفظی، ایک ایسا جملہ کی جو تاکید لفظی ہو برائے جملے دیگر دوسرے جملے کے لیے، اور یہ تاکید واقع ہو تو اکثراً زیادہ تر جملے مؤکد جو دوسرا والا جملہ ہوتا ہے جو تاکید کے لیے آتا ہے وہ مقرون بحرف عطف می گردد، وہ حرف عطف سے مقرون ہوتا ہے. اسی لیے ثم آیا ہے، ثم کلا سیعلمون. ٹھیک ہے مولانا؟ الم نجعل الارض مہادا، اس میں غلط لکھا ہوا ہے، والجبال اوتادا، مہدا لکھا ہوا ہے اس میں، یہ اپنی کتاب ہے، نہیں یہاں جو سسٹم میں ہے اس میں لکھا ہوا ہے مہدا. الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا. یہ پوری آ جائیے 16ویں آیت تک. ٹھیک، ترجمہ الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو تمہارے لیے آرامش کی جگہ نہیں قرار دی؟ کیا ہم نے زمین کو تمہارے لیے مہد، آرامش کی جگہ، سکون کی جگہ بنائی؟ والجبال اوتادا، اور کیا پہاڑوں کو ہم نے میخ نہیں قرار دیا؟ وخلقناکم ازواجا، یہ سب عطف ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اور کیا ہم نے تمہیں زوج کی صورت میں پیدا نہیں کیا؟ اور کیا ہم نے تمہاری نیند کو تمہارے لیے سکون کا ذریعہ نہیں بنایا؟ اور کیا ہم نے رات کو تمہارے لیے ستر و پوشش قرار نہیں دیا؟ کیا ہم نے دن کو تمہارے لیے زندگی اور معاش کا ذریعہ نہیں بنایا؟ اور کیا ہم نے تمہارے لیے 7 محکم آسمان نہیں بنائے؟ کیا ہم نے روشن چراغ جو حرارت دیتا ہے نہیں بنایا، نہیں پیدا کیا؟ اور کیا ہم نے آسمان سے تمہارے لیے بارش نازل نہیں کی تاکہ اس کے وسیلے سے دانے اگے، پودے پیدا ہوں، کھیتیاں ہوں اور باغات درخت سے پر ہوں؟ یہ ترجمہ وہاں دیا ہوا ہے، چلے ہمیں ترجمہ
کے ساتھ ساتھ اب تجزیہ حمزہ استفہام علم میں آیا ہے نا، تو کیا ہے؟ حمزہ استفہام ہے، سوال کرنے کے لیے آتا ہے. لم نجعل قرار نہ دادیم الفافا ستر. ہاں بھائی الفافا بھائی لفافہ جس کو کہتے ہیں نا، وہ کس لیے ہوتا ہے؟ کسی چیز کو چھپانے کے لیے، پوشیدہ رکھنے کے لیے. ہاں کون سی آیت میں آیا ہے؟ وجنات کہاں گیا؟ وجنات جنات باغات الفافا، یہاں پر جو ہے پر کے معنی میں ہے، بھر جانا. ہاں جو چیز کسی چیز سے بھری ہو اس کو کہتے ہیں الفافا. ٹھیک چلے، تو یہاں پر حمزہ استفہام ہے. لم نجعل قرار ندادیم، نجعلو تھا، لم آ گیا، اس نے مجزوم کر دیا ہے، اور پھر ماضی منفی کا معنی ہو گیا. فعل مضارع منفی بلم، فعل جہد ہے، الثلاثی مجرد، ثلاثی مجرد سے ہے. جعل یجعلو، باب فعل یفعلو. جعل در صورتی کی بے معنی تسعیر باشد متعدی دو مفعولی. کہہ رہے ہیں کہ جعل جب تسعیر کا معنی دیتا ہے، تسعیر یعنی ہو جانا، بنانا، یہ اس طریقے کا، تو دو مفعول کی طرف متعدی ہوتا ہے. بدر صورتی کے بے معنی خلق باشد متعدی یک مفعولی. اور جب خلق کے معنی میں ہوتا ہے تو ایک مفعول کی طرف متعدی ہوتا ہے. یہاں پر خلق کے معنی میں ہے، الم نخلق گویا، سمجھ رہے ہیں. انجا دو احتمال دادے می شود. اب یہاں پر علماء نے دو احتمال دیا ہے بنا بر معنی اول، پہلے معنی کی بنیاد پر. یعنی اگر ہم بے معنی تسعیر مانے، نم اجعل بے معنی لم نصیر، و بنا بر معنی دوم بے معنی لم نخلق، چونکہ یہ دونوں معنی کے لیے آتا ہے. جعل یجعلو کبھی تسعیر کے معنی میں آتا ہے اور کبھی خلق کے معنی میں آتا ہے. جب تسعیر کا معنی دیتا ہے تو دو مفعولی ہوتا ہے، دو مفعول کی طرف متعدی ہوتا ہے. اور جب خلق کا معنی دیتا ہے تو ایک مفعول کی طرف متعدی ہوتا ہے. علماء نے یہاں اس آیت میں دونوں احتمال دیا ہے. بعض نے کہا ہے کہ آیت کریمہ میں لم نجعل بمعنی لم نصیر ہے، یعنی دو مفعولی. بعض نے کہا کہ نہیں، بمعنی خلق ہے، لم نخلق، تو دو ایک مفعولی ہو جائے گا. اب دیکھنا ہے الارض بمعنی زمین، اسم ہے، دیکھتے ہیں. الارض بمعنی زمین، اسم ہے، ثلاثی مجرد ہے، اور مؤنث مجازی ہے. کیا ہے؟ مؤنث مجازی. اسی لیے اس کے لیے فعل جو آتا ہے کبھی مذکر آتا ہے، کبھی مہادہ. مہادہ یعنی بستر، گہوارہ، مہد. ٹھیک ہے مولانا؟ مہادہ یعنی بستر، گہوارہ، جس پر انسان آرام کرتا ہے. ٹھیک، آرام گاہ، آرام کرنے کی جگہ. یہ بھی اس میں ثلاثی مزید ہے، مہد سے بنا ہوا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اس کی اصل کیا ہے؟ مہد ہے. اور یہ اس میں ثلاثی مزید ہے. لیکن کہہ رہے ہیں کہ یہ کلمہ یہاں پر لفظی ہے، مفرد بمعنی مہد. مفرد لفظ ہے یہاں پر، مہادہ جمع نہیں ہے مہد کی. سمجھ رہے ہیں؟ بس خالی اس میں ثلاثی مزید ہے اور مفرد کے معنی میں ہے، یعنی مفرد ہے، مہد کا معنی دیتا ہے.
گاہی محاد بعنوان جم برائے مہد استعمال می شود. یہ یہاں پر اس لیے بتا رہے ہیں آپ کو، کہہ رہے ہیں کہ محاد ایسا لفظ ہے کہ جو کبھی کبھی اس میں ثلاثی اور لفظاً مفرد استعمال ہوتا ہے، اور اسی محادہ کو کبھی کبھی مہد کی جمع کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. گویا ایک ہی لفظ ہے جو کبھی لفظاً مفرد استعمال ہوتا ہے اور کبھی جمع کے معنی میں، لیکن یہاں پر مفرد. واو عطف ہے. والجبال، جبال جبل کی جمع ہے. جمع مکسر، اس کی مفرد ہے جبل. ٹھیک، اب زیادہ توضیح دینے کی ضرورت تو نہیں ہے نا، کہ اسم ہے اور اس میں جمع مکسر. ہاں چلیں بس خالی الجبال کوہا یعنی پہاڑ، بہت سارے پہاڑ جمع مکسر ہے اور اس کا مفرد جبل ہے. اوتادا، وتد کی جمع ہے. کس کی؟ وتد کی جمع. وتد کا مطلب ہوتا ہے میخ، کیل. میخ یعنی کیل جو دیوار میں ٹھوکی جاتی ہے نا. اوتادا اس کی جمع ہے اوتاد، یعنی میخیں، کیلیں. جمع مکسر ہے یہ بھی، اور اس کا مفرد کیا ہے مولانا؟ وتد ہے. پھر واو عاطفہ ہے، اسی لیے اس کی کوئی توضیح نہیں دی ہے. خلقنا، ہم نے پیدا کیا. فعل ماضی ثلاثی مجرد، اس کا کیا ہے؟ خلق یخلقو، فعل یفعلو. یہ ایک مفعولی متعدی ہے اور ایک مفعول کی طرف متعدی ہوتا ہے، ایک مفعول چاہتا ہے. کم کیا ہے؟ اس کی توضیح نہیں دی کہ کم ضمیر ہے اور مفعول ہے خلقنا کا. خلق فعل، نہ اس میں فاعل، اور کم مفعول بہ. ہاں ضمیر ہے تو مبنی تو ہے. یہ سب توضیحات نہیں ہے. چلے. ازواجا، جفتہ یعنی جوڑے. جمع مکسر ہے یہ بھی زوج کا. مرد اور عورت. زوج یعنی جوڑے. نہ چلو ایک جیسے ہی ہو. ایک جیسے نہیں کہتے ہیں، جو ایک دوسرے کے مد مقابل ہوں اس کو بھی کہا جاتا ہے. زیادہ تر مثلاً کی ایک ہی جیسے ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ کس اعتبار سے؟ ہاں نہ جنس کے اعتبار سے کیسے ایک ہوں گے؟ جلد کے اعتبار، جلد کے اعتبار سے. چلو اس میں بہت ساری نہ بہت ساری یکسانیت پائی جاتی ہے. بہت سارے جو ہے، اسی لیے ہمسر بھی کہا جاتا ہے ایک دوسرے کے برابر. ہاں نہ جنسیت ایک ہے، نوعیت الگ الگ ہے. ہاں ایک مذکر ایک مؤنث، باقی انسان تو انسان، یہ بھی انسان ہے. حیوان اگر وہ ہے تو انسان. چلے وہ سب جائیں، وہ اس کے چکر میں مت پڑیں. اس کی بحث چل رہی ہے، آپ منطق میں نہ جائیں اور جنس نو فصل جو ہے خاصہ عرض عام وغیرہ کی بحث میں مت پڑیں. بحث ایسی پیچیدہ ہے، اس کو اور مزید پیچیدہ نہ بنائیں. پھر واو عاطفہ آ گیا اور جعلنا، پھر اس کو بھی چھوڑ دیا چونکہ اوپر ظاہراً کوئی خلقنا ہی جیسا جعلنا بھی ہے. ٹھیک ہے. نوم، نوم یعنی نیند، سونا. اسم ہے ثلاثی مجرد ہے. کم، اس کی توضیح نہیں دی ہے، یہ بھی ضمیر ہے اور یہ مضاف الیہ ہے. نومکم، سمجھ مولانا؟ نوم مضاف اور کم مضاف الیہ. سباتا، آرامش، آسائش. ثلاثی مجرد کا مصدر ہے سباتا. کیا ہے؟ مصدر ثلاثی مجرد ہے. ثبتا یثبتو، ثبات.
آن آرامش عمومی و آسائش ہمیں جانبی اسکی بر انسان حاکمی شود. کہہ رہے کہ ایسی عمومی آرامش اور ہر لحاظ اور ہر جہت سے آسائش کی جو انسان کے اوپر حاکم ہوتی ہے، یا یوں کہا جائے کہ جو سکون اور اطمینان انسان کی زندگی میں آتے ہیں، جس سے انسان کو سکون ملتا ہے، چین ملتا ہے، اس کو کہتے ہیں سبحان. وجعلنا پھر آ گیا ٹھیک لیل شب، اس میں ثلاثی مجرد وجعلنا اللیل ٹھیک. لباس در اصل مصدر لباس کیا ہے؟ اصل میں مصدر ہے چھپانا. اما بمعنی اس میں مفعول ملبوس بے کار می رود، لیکن اس میں مفعول کے معنی میں ملبوس کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. جو چیز پہنی جاتی ہے ملبوس ملا ہوا ملبس جو ملبس کہتے ہیں. ملبوس یعنی جو پہنی گئی ہو چیز، اس کو کہیں گے ملبوس. مفعول ہے نا، جو چیز پہنی گئی ہے. ہاں تو کہہ رہے ہیں کہ لباس مصدر ہے، لیکن اس میں مفعول کے معنی میں یعنی ملبوس کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. مجمع البیان گوید لباس به ہر چیزی کی صلاحیت برائے پوشیدن داشتے باشد گفتے می شود. مجمع البیان میں صاحب مجمع البیان نے بیان کیا ہے کہ لباس ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جو چھپانے کی صلاحیت رکھے. ہر وہ چیز کہ جس میں چھپانے کی صلاحیت ہو اسے لباس کہا جاتا ہے، چاہے وہ کرتا ہو یا زرہ ہو یا اس کے علاوہ. چونکہ رات میں بھی چھپانے کی صلاحیت ہے، اس لیے رات کو بھی لباس سے تعبیر کیا گیا ہے. اس کے لیے ہو سکتا ہے لباس، تمہارے لیے تھوڑی لباس. یہاں تم کی بات ہو رہی، تمہارے لیے وہ تھوڑی ہے، تمہارے لیے رات ہو سکتی ہے لباس. وجعلنا پھر نہار یعنی دن، لیل یعنی رات، نہار یعنی دن. معاش یا مصدر میمی بمعنی زندگانی کردن و یا اس میں زمانس بمعنی وقت و زمان زندگی. کرے معاش میں دو احتمال پایا جاتا ہے. معاش یا تو مصدر میمی ہے، معاش یا تو مصدر میمی ہے جس کا معنی ہے زندگی گزارنا. معاش یعنی زندگی گزارنا، زندگی بسر کرنا. یا اس میں زمان ہے، زندگی گزارنے کا وقت. اگر معاش کے میم کو مصدر میمی مان لیا جائے تو معنی دے گا زندگی گزارنا، زندگی بسر کرنا. اور اگر اس کو اس میں زمان مانا جائے تو اس کا معنی ہوگا زندگی کا وقت اور زندگی گزارنے کا زمانہ. یعنی کہ جو دوسرا احتمال ہے اس میں زمان کے معنی میں وہ زیادہ مناسب ہے. کیوں آخر دوسرا والا معنی زیادہ مناسب ہے؟ کیونکہ اگر آپ پہلے احتمال کو تسلیم کریں گے تو پھر یہ مضاف ہوگا، پھر اس کے لیے ایک مضاف الیہ تقدیر میں رکھنا پڑے گا. زیرا بنا بر احتمال اول نہ، یہ مضاف الیہ خود معاش مضاف الیہ ہوگا اور اس کے لیے ایک مضاف کو مقدر ماننا پڑے گا. اگر آپ زیرا کیونکہ بنا بر احتمال اول پہلے احتمال کی بنیاد پر کہ یہ مصدر میمی ہو، باید مضافی در تقدیر گرفتے شبد یا در تقدیر گرفت، ضروری ہے کہ اس کے لیے ایک مضاف کو مقدر مانا جائے. مثل وقت معاش، کیا ہے؟ وقت معاش. اور اگر آپ دوسرا احتمال تسلیم کریں گے
تو مضاف کو مقدر ماننے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس میں خود ہی جو جس کو ہم نے مضاف مانا تھا وقت، وہ خود ہی اس میں موجود رہے گا، زمان کا معنی خود ہی دے گا. ٹھیک. وَبَنَيْنَا ہم نے بنایا، ساختیم ہم نے بنایا. فعل ماضی الثلاثی مجرد، یہ فعل ماضی ہے ثلاثی مجرد سے. باب فعل بنا یبنی، فعل یفعلو. ٹھیک. وہ متعدی ہے یک مفعول، اور یہ متعدی ہے ایک مفعول کی طرح. فوق یعنی بالا، یکی از جہات ششگانہ، جو 6 جہتیں ہیں، جو 6 سمتیں ہیں ان میں سے ایک. فوق یعنی اوپر، تحت یعنی نیچے، امام یعنی سامنے، خلف یعنی پیچھے، یمین یعنی دائیں، یسار یعنی بائیں. تو یہ جو 6 سمتیں ہیں ان میں سے ایک سمت کو فوق کہا جاتا ہے یعنی اوپر. وَالظُّرُوفِ لازم الاضافات، اور یہ حروف ظرف میں سے ہے اور لازم الاضافہ ہے، اضافت کے بغیر استعمال نہیں ہوتا. ہمیشہ مضاف واقع ہوتا ہے کسی نہ کسی کلمے کی طرف، اضافت کے ساتھ ہی استعمال ہوتا ہے. سبع یعنی ہفت، اس میں ثلاثی مجرد اسماء اعداد ہے نا، عدد میں سے ہے ایک. اور یہاں پر مراد کیا ہے؟ 7 آسمان ہے. یہاں پر سب سے مراد خالی عدد نہیں ہے بلکہ آسمان کی 7 عدد ہے. شداد جمع مکسر و مفرد شدید. شداد کیا ہے؟ جمع مکسر ہے اور اس کا مفرد ہے شدید. صفات مشبہہ بمعنی سخت محکم، محکم اور مضبوط اور سخت کے معنی میں ہے. ٹھیک. کلمہ شدید بر شداد و اشدہ و شدود جم بستے میں شود. کہنے کی کلمہ شدید جو مفرد ہے اس کی الگ الگ وزن پہ جمع آتی ہے، کبھی شداد بر وزن فعال، کبھی اشدہ اور کبھی شدود اس کی جمع آتی ہے. یہاں پہ شداد آیا ہے. ٹھیک. اس کے بعد پھر جعلنا یہاں سے رہنے دیں، عقیہ انشاءاللہ کل پڑھا جائے گا. ٹھیک مولانا.